الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين.
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آج اللہ تعالیٰ کے فضل سے جماعت احمدیہ برطانیہ کا جلسہ سالانہ شروع ہو رہا ہے انشاءاللہ. باقاعدہ رسمی افتتاح ہوگا شام کو. اللہ تعالیٰ سب شامل ہونے والوں کو ان توقعات پر پورا اترنے والا بنائے جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے شاملین جلسہ سے رکھی، اور تمام شامل ہونے والوں کو ان دعاؤں کا وارث بنائے جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جلسے میں شامل ہونے والوں کے لیے کی ہیں. یہ تو ہر احمدی جانتا ہے اور اسے علم ہونا چاہیے، اور اس بات کا خاص طور پر حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ذکر فرمایا ہے کہ جلسے میں شمولیت کسی دنیاوی میلے میں شمولیت نہیں ہے. اس لیے ہر شامل ہونے والے کو ان دنوں میں اپنی توجہات کا مرکز دینی، علمی اور روحانی ترقی کو بنانا چاہیے. بلکہ آپ علیہ السلام نے ان لوگوں سے بڑی ناراضگی کا اظہار فرمایا جو اس سوچ کے ساتھ جلسے میں شامل نہیں ہوتے. جلسے کے پروگرام اس سوچ کے ساتھ بنائے جاتے ہیں اور مقررین کی تقریریں اور ان کے عناوین اس سوچ کے ساتھ ایک کمیٹی غور کرتی ہے پہلے، جس سے دینی، علمی اور روحانی ترقی میں مدد مل سکے. اور پھر عناوین میں سے جو ایک لمبی فہرست ہوتی ہے خلیفہ وقت کے پاس، وہ منظوری کے لیے آتے ہیں، اور پھر ان میں سے کچھ مضامین، کچھ عناوین تجویز کیے جاتے ہیں جو یہاں مقررین پیش کرتے ہیں تاکہ شامل ہونے والوں کی دینی، علمی اور روحانی ترقی کے لیے بہتر سے بہتر مواد مہیا کیا جا سکے. بس جلسہ پر آنے والوں کو جلسے کے پروگراموں کو جلسے کے اوقات میں، جلسے کی مارکی میں، یہ جلسہ گاہ جو ہے اس میں خاموشی سے بیٹھ کر سننے کو یقینی بنانا چاہیے. بعض دفعہ مردوں کی طرف سے اور عموماً عورتوں کی طرف سے یہ شکایت آتی ہے کہ بجائے خاموشی سے جلسہ گاہ میں بیٹھ کر جلسے کی کارروائی سنیں، جلسے کی مارکی کے باہر ٹولیوں میں بیٹھ کر بعض لوگ خوش گپیوں میں وقت گزار رہے ہوتے ہیں اور بچوں کو کھیل کود کا سامان دے کر جلسے کی مارکی کے ساتھ ہی انہیں کھیلنے کا موقع دیا جا رہا ہوتا ہے. اس سے تو بچوں کو بھی احساس نہیں ہوگا کہ دینی مجلس کا تقدس کیا ہے. اگر بچے اتنے چھوٹے ہیں کہ کھیل کود کی عمر ہے اور ان کو بہلانے کے لیے ضروری ہے کچھ دیا جائے، تو پھر بچوں کی مارکی میں بچوں کو لے جائیں، وہاں بچے کھیلتے رہیں، وہاں سامان مہیا ہے. لیکن جو مین مارکیاں ہیں عورتوں کی بھی اور مردوں کی بھی، اس کے ساتھ بچوں کے کھیل کود میں مصروف ہونا
اور ماں باپ کا ان کے قریب ہی بیٹھ کر ٹولیاں بنا کر باتیں کرنا کسی بھی لحاظ سے مناسب نہیں. اور جب اس بات سے منع کیا جائے، کارکنان جب منع کرتے ہیں تو بعض برا بھی مناتے ہیں کہ کیوں ہمیں روکا گیا. حالانکہ یہ غلطی مہمانوں کی ہوتی ہے، کام کرنے والوں کی نہیں. جیسا کہ میں نے کہا کہ ایک کمیٹی تقاریر کے عناوین کے لیے غور کرتی ہے اور پھر مختلف عناوین تجویز کر کے مجھے بھیجتی ہے، جن میں سے میں حالات کے مطابق 7-8 عناوین تجویز کرتا ہوں، اور تجویز کے بعد یہ منتخب کیے گئے عناوین مقررین کو بھجوائے جاتے ہیں. وہ کئی دن بلکہ بعض تو مہینے سے زیادہ وقت اپنی تقریر کی تیاری میں لگاتے ہیں، اور مختصر وقت میں بڑی محنت سے ان عنوانوں پر جامع مضمون پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں. بس ہر ایک کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ مقررین اور علماء اتنا وقت لگا کر محنت کر کے جو مواد تیار کرتے ہیں اسے غور سے سنیں اور پھر یاد بھی رکھیں. میں سمجھتا ہوں کہ اگر سننے والے مرد بھی اور عورتیں بھی ان تقاریر کا 50% بھی یاد رکھیں تو اپنے علمی، دینی اور روحانی معیار کو کئی گنا بڑھا سکتے ہیں. حضرت مسیح علیہ السلام نے ایک موقع پر فرمایا کہ سب کو متوجہ ہو کر سننا چاہیے تقریروں کو. فرمایا کہ پورے غور اور فکر کے ساتھ سنو، کیونکہ یہ معاملہ ایمان کا ہے. اس میں سستی، غفلت اور عدم توجہ بہت برے نتائج پیدا کرتی ہے. جو لوگ ایمان میں غفلت سے کام لیتے ہیں اور جب ان کو مخاطب کر کے کچھ بیان کیا جائے تو غور سے اس کو نہیں سنتے، ان کو بولنے والے کے بیان سے خواہ وہ کیسا ہی اعلیٰ درجے کا مفید اور مؤثر کیوں نہ ہو، کچھ بھی فائدہ نہیں ہوتا. فرمایا ایسے ہی لوگوں کے متعلق کہا جاتا ہے کہ وہ کان رکھتے ہیں مگر سنتے نہیں، اور دل رکھتے ہیں پر سمجھتے نہیں. بس یاد رکھو کہ جو کچھ بیان کیا جاوے اسے توجہ اور بڑے غور سے سنو، کیونکہ جو توجہ سے نہیں سنتا وہ خواہ عرصہ دراز تک فائدہ رساں وجود کی صحبت میں رہے، اسے کچھ بھی فائدہ نہیں پہنچ سکتا. بس ایک حصہ خاص طور پر جب عموماً بعض دفعہ شکایتیں آتی ہیں جو مارکی کے آخری حصے میں بیٹھے ہوتے ہیں، مردوں میں بھی عورتوں میں بھی، انہیں اس بات کو یقینی بنانا چاہیے کہ اگر وہ شکایتیں صحیح ہیں تو اس دفعہ ان کو لوگوں، کارکنوں کو، ڈیوٹی والوں کو شکایت کا موقع نہیں دینا چاہیے. ان کو چاہیے وہ جلسے کی کارروائی کو نہایت سنجیدگی سے سنیں اور اس نیت سے سنیں کہ اس سے ہم نے صرف ذہنی حظ نہیں اٹھانا یا کسی علمی نقطے کو سن کر وقتی علمی حظ نہیں اٹھانا، بلکہ اس لیے سننا ہے کہ ہمیں مستقلاً علمی اور روحانی فائدہ ہو. پھر ان لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے جنہوں نے، بعض ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں اپنے پسندیدہ مقرر جو ہیں وہ چنے ہوتے ہیں اور صرف انہی کی تقاریر کے لیے جلسہ گاہ میں آتے ہیں. حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں اپنی جماعت اور خود اپنی ذات اور اپنے نفس کے لیے یہی چاہتا اور پسند کرتا ہوں کہ ظاہری کیلوکال جو لیکچروں میں ہوتی ہے اس کو ہی پسند نہ کیا جائے، اور ساری غرض و غایت
آ کر اس پر نہ ٹھہر جائے کہ بولنے والا کیسی جادو بھری تقریر کر رہا ہے، الفاظ میں کیسا زور ہے۔ فرمایا میں اس بات پر راضی نہیں ہوتا، میں تو یہی پسند کرتا ہوں، اور نہ بناوٹ سے بلکہ میری طبیعت اور فطرت کا یہی اقتضا ہے کہ جو کام ہو اللہ تعالیٰ کے لیے ہو، جو بات ہو خدا کے واسطے ہو۔ مسلمانوں میں زوال اور ادبار آنے کی یہ بڑی بھاری وجہ ہے، ورنہ اس قدر کانفرنسیں اور انجمنیں اور مجلسیں ہوتی ہیں، اور وہاں بڑے بڑے لسان اور لیکچرر اپنے لیکچر پڑھتے ہیں اور ایسی تقریریں کرتے ہیں، شاعر قوم کی حالت پر نوحہ خواں ہوتے ہیں، نوحہ خوانی کرتے ہیں۔ وہ بات کیا ہے کہ اس کا کچھ بھی اثر نہیں ہوتا۔ قوم دن بدن ترقی کے بجائے تنزل ہی کی طرف جاتی ہے۔ فرمایا بات یہی ہے کہ ان مجلسوں میں آنے والے اخلاص لے کر نہیں جاتے۔ بس یہ نقشہ کھینچا ہے آپ نے ان لوگوں کا جو دنیا دار ہیں، جن کے لیکچر، جن کی تقریریں چاہے وہ دین کے نام پر ہوں، دنیا کی نام و نمود کی خاطر ہوتی ہیں۔ بلکہ آپ نے یہ بھی فرمایا ایک جگہ کہ یہ تقریریں کرنے والے اکثر بجائے یہ سوچ رکھنے کے کہ ہماری تقریر لوگوں کے دلوں پر اثر کر کے ان کی علمی اور روحانی بہتری کا باعث بنے، اپنی تقریر کے دوران صرف اس سوچ میں ہوتے ہیں کہ ان کی واہ واہ ہو۔ گویا کہ تقریر کے دوران ایسے مقررین نے اپنے معبود ان سامعین کو بنایا ہوتا ہے جو ان کی باتیں سن رہے ہوتے ہیں۔ اسی طرح شامل ہونے والے بھی آپ نے فرمایا وہ بھی اخلاص لے کر جلسوں میں شامل نہیں ہوتے، باتیں نہیں سنتے۔ اگر اخلاص کے ساتھ آئیں تو بالکل ایک اور اثر ہو رہا ہو، مثبت اثر ہو رہا ہو۔ لیکن بہرحال ہمارے جلسوں کے تو نہ تو مقررین کا یہ مقصد ہے، اور نہ عموماً سامعین کا یہ مقصد ہے، اور نہ ہی یہ ہونا چاہیے کہ بجائے نفس مضمون کو سمجھ کر، ان باتوں کو سمجھ کر اپنی اصلاح اور بہتری کا ذریعہ بنائیں، عارضی طور پر ہاتھ اٹھایا جائے۔ اگر ہمارے اندر بھی کچھ لوگ ایسے ہیں تو انہیں اپنی اصلاح کی طرف توجہ دینی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم پر احسان کیا کہ ہم نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو مانا۔ اس احسان کا حق ہم اسی صورت میں ادا کر سکتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا اس بات پر ہی ہم حقیقی رنگ میں شکر ادا کر سکتے ہیں جب ہم خالصتاً للہ ہر کام کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر ہر کام کرنے والے ہیں۔ اور جب حضرت مسیح علیہ السلام ہمیں چھوٹی چھوٹی باتوں کی طرف بظاہر توجہ دلاتے ہیں تو اس لیے کہ چند ایک کی کمزوری کی حالت اکثریت کی سوچ نہ بن جائے۔ چند ایک کو دیکھ کر نئی آنے والی نسلیں یہ نہ سمجھ لیں کہ جلسوں میں بیٹھ کر باتیں کرنا اور توجہ نہ دینا جائز ہے۔ اور اگر میں اس حوالے سے بات کرتا ہوں تو اس لیے کہ یاد دہانی ہوتی رہے، اور اگر کوئی کمزوری ہے تو ساتھ کے ساتھ دور ہوتی چلی جائے، تاکہ ہمارے نئے آنے والے، جیسا کہ میں نے کہا، اور ہمارے بچے اور ہمارے نوجوان اس بات کو سامنے رکھیں کہ جلسے کی کیا اہمیت ہے۔ اگر جلسہ ہماری علمی اور روحانی ترقی پر مثبت طور پر اثر انداز نہیں ہو رہا، اور بشری کمزوری کے تقاضے کے تحت ہم میں سے کچھ بعض تقریروں اور مقررین کے سے صحیح استفادہ نہیں کرتے، تو یہ قابل فکر بات ہے۔ اللہ تعالیٰ مقررین کی زبان میں برکت ڈالے کہ وہ اپنے ذمہ لگائے گئے مضمون کو سننے والوں کے ذہنوں میں اس طرح ڈال سکیں کہ وہ باتیں جو اللہ تعالیٰ
اور رسول کی باتیں ہیں، جو عشق و وفا کی باتیں ہیں، جو تعلق باللہ کی باتیں ہیں، جو محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہیں، جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام صادق مسیح موعود اور مہدی موعود سے تعلق اور اطاعت کی باتیں ہیں، لوگوں کے ذہنوں میں داخل ہو جائیں اور مثبت اثر ڈالنے والی ہوں۔ بس ہر جلسے میں آنے والا، ہر وہ شخص جو جلسے میں آیا ہے، اس بات کو یقینی بنائے کہ اس نے ان 3 دنوں میں دنیا کے معاملات کو بھول جانا ہے اور بھول کر اپنے دینی اور روحانی معیاروں کو بڑھانا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ مہمانوں کو، جلسے میں شامل ہونے والوں کو اس طرح بھی توجہ دلانی چاہتا ہوں کہ مہمانوں کی خدمات کے لیے جو کارکنان مقرر کیے گئے ہیں، مردوں میں بھی عورتوں میں بھی، یہی کہنا چاہیے کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے مہمانوں کی خدمت کے لیے بطور کارکن جنہوں نے جلسے کے دنوں میں اپنے آپ کو پیش کیا ہے، ان میں کالجوں، اسکولوں اور یونیورسٹیوں کے طلباء بھی ہیں، اور ایسی تعداد بھی ہے، بہت بڑی تعداد ایسوں کی بھی ہے جو اپنے کاروبار کرتے ہیں یا نوکریاں کرتے ہیں، بعض بڑے معزز عہدوں پر بھی ہیں۔ لیکن حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے مہمانوں کی خدمت کا جو جذبہ ہے، اس نے ایک اسکول کے طالب علم کو، ایک مزدور کو، ایک کاروبار کرنے والے اور ایک معزز اور دنیاوی لحاظ سے اچھی پوزیشن پر کام کرنے والے کو ایک ہی سطح پر کھڑا کر دیا۔ اس لیے وہ مہمان جو بعض دفعہ کارکنوں کے ساتھ غلط رویہ دکھا جاتے ہیں، انہیں اپنے جذبات پر کنٹرول رکھنا چاہیے اور کارکنوں کی عزت نفس کا خیال رکھنا چاہیے۔ بے شک کارکنوں کو یہی تلقین کی جاتی ہے کہ انہوں نے ہر صورت میں صبر اور حوصلے سے کام لینا، لیکن بشری تقاضے کے تحت بعض حالات میں بعض کارکن سخت جواب بھی دے دیتے ہیں۔ بس مہمانوں کا بھی کام ہے کہ کارکنوں کی عزت اور احترام کریں اور کوئی ایسا رویہ نہ دکھائیں جس سے بدمزگی پیدا ہونے کا امکان ہو۔ اور پھر جو بچے اور نوجوان ایک جذبے کے تحت کام کرنے آتے ہیں اور بعض دفعہ مہمانوں کے غلط رویے کی وجہ سے جب وہ پھر ان میں بددلی پیدا ہو جاتی ہے۔ غیر از جماعت مہمان اگر کسی تکلیف کی وجہ سے کوئی اظہار کریں جو عموماً وہ نہیں کرتے، تو ان کا تو بہرحال قابل قبول ہے، اور ہمیں پوری کوشش بھی کرنی چاہیے کہ ان کی اگر کوئی تکلیف ہے ان کو آرام اور ان کو سہولت مہیا کی جائے۔ لیکن احمدی جو جلسے میں شامل ہونے آتے ہیں، بے شک وہ مہمان ہیں ایک لحاظ سے، لیکن ان کا مقصد مہمان بن کر رہنا نہیں ہونا چاہیے۔ وہ تو اس لیے آتے ہیں کہ جلسے کی برکات سے حصہ لیں، اور جیسا کہ میں نے پہلے بتایا کہ اس سوچ کے ساتھ آنا بھی چاہیے۔ اس لیے ان کی رہائش یا کھانے وغیرہ کے وقت، اور اکثریت تو یہاں رہائش بھی نہیں رکھتی، ان کے آنے جانے میں، پارکنگ میں اگر بعض وجوہات کی وجہ سے دقت بھی ہو تو کھلے دل سے اور حوصلے سے یہ تکلیف برداشت کرنی چاہیے۔ جہاں ساری سہولتیں عارضی مہیا کی جا رہی ہوں، پچھلے جمعے میں نے ذکر کیا تھا کہ چند دنوں کے لیے ایک پورا شہر بسایا جاتا ہے اور پھر اس چند دنوں میں ختم بھی کرنا ہے، اور کارکن یہ سارے کام کر رہے ہوتے ہیں، تو بہرحال جہاں یہ عارضی سہولتیں مہیا کی جا رہی ہوں وہاں کچھ نہ کچھ تکلیفیں تو ہوتی ہیں۔
جتنا چاہے بہترین انتظام کرنے کی کوشش کریں. پھر بھی بعض انتظامات نہیں ہو سکتے جو مستقل جگہوں پر ہو سکتے ہیں. مجھے بتایا گیا کہ پچھلے سال شامل ہونے والی ایک خاتون نے کہا کہ مارکیوں میں ایئر کنڈیشننگ کی انتظام ہونا چاہیے، موسم گرم ہوتا ہے. علم ہے ہمیں، انتظامیہ کو بھی علم ہے انتظام ہو، لیکن ایئر کنڈیشننگ کا انتظام کرنا بہت مشکل ہے. اگر ایسی صورت ہو تو دروازے کھول دینے چاہیے، ہوا آتی رہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی معمولی چیز ہے، یا اگر پنکھوں کا بھی انتظام ہے تو یہ معمولی چیز ہے. بعض تکنیکی روکیں اور مسائل بھی سامنے آ جاتے ہیں جس کی وجہ سے نہیں انتظام ہو سکتے. پنکھوں کا انتظام بھی بعض مشکل ہو جاتا ہے. اور پھر اخراجات کو بھی مد نظر رکھنا پڑتا ہے. ربوہ میں جو جلسے ہوتے تھے یا قادیان میں ہوتے ہیں ابھی بھی، تو سردیوں میں کھلے میں اور بعض دفعہ بارش میں بھی لوگ جلسہ سنتے ہیں بیٹھ کر، اور سردی بھی برداشت کرتے ہیں. بس اگر شامل ہونے والوں کو ایسی چھوٹی موٹی تکلیفیں برداشت کرنی پڑیں، گرمی برداشت کرنی پڑے تو برداشت کرنی چاہیے. حضرت مسیح علیہ السلام نے ایک موقع پر ایسے ہی لوگوں کے بارے میں فرمایا جو مختلف چیزوں کا مطالبہ کرتے ہیں. فرمایا کہ دیکھو، اگر کوئی مہمان یہاں محض اس لیے آتا ہے کہ وہاں آرام ملے گا، ٹھنڈے شربت ملیں گے یا تکلف کے کھانے ملیں گے، تو وہ گویا ان اشیاء کے لیے آتا ہے، حالانکہ خود میزبان کا فرض ہوتا ہے کہ وہ حت المقدور ان کی مہمان نوازی میں کوئی کمی نہ کرے اور اس کو آرام پہنچا دے، اور وہ پہنچاتا ہے. لیکن مہمان کا خود ایسا خیال کرنا اس کے لیے نقصان کا موجب ہے. بس مہمان ان دنوں میں جیسی بھی سہولت ہو اس پر اللہ کا شکر ادا کریں، اور ان کارکنوں کا شکر ادا کریں جو اپنی رات دن ایک کر کے ہر شعبے میں مہمان نوازی کا حق ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ جلسے کے 3 دن اس کوشش میں مہمانوں کو رہنا چاہیے کہ ہم نے خدا تعالیٰ کو راضی کرنے کے کس طرح سامان کرنے، اللہ تعالیٰ کا فضل مانگتے ہوئے ایک دن گزاریں، اس کی خیر مانگتے ہوئے گزاریں، اور ہر شر سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتے ہوئے دن گزاریں. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کسی جگہ رہائش اختیار کرتے ہوئے یا عارضی پڑاؤ ڈالتے وقت یہ دعا مانگے کہ میں اللہ تعالیٰ کے مکمل کلمات کی پناہ میں آتا ہوں اور ہر شر سے اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتا ہوں، تو فرمایا کہ ایسے شخص کو اس رہائش کو چھوڑنے یا وہاں سے چلے جانے تک، اگر عارضی رہائش بھی ہے، چلے جانے تک کوئی چیز نقصان نہیں پہنچائے گی. بس ان دنوں میں خاص طور پر یہ دعا مانگیں کہ دنیا کے جو حالات ہیں، اور کوئی پتہ نہیں کس وقت کوئی شریر کیا شرارت کرنے والا ہے، کس قسم کے نقصان پہنچانے کی بعض ظالم منصوبہ بندی کرتے ہیں، ان سے اللہ تعالیٰ ہمیں پناہ دے. پھر بیماری وغیرہ کی تکلیفیں ہیں، بچوں کے ساتھ لوگ آئے ہوئے ہیں اور بڑے جذبے سے اکثریت لوگوں کی آتی ہے. وہ بچوں کے لیے بھی بعض اوقات موسم کے اتار چڑھاؤ کی وجہ سے تکلیف کا باعث ہو جاتا ہے یہ دن، اور لوگ جو آنے والے ہیں بچوں والے وہ پرواہ بھی نہیں کرتے. بچے نازک ہوتے ہیں، کوئی بھی تکلیف ان کو پہنچ سکتی ہے. اس لیے یہ ساری دعائیں جب کی جائیں تو اللہ تعالیٰ ہر قسم کی تکلیفوں اور شرارتوں سے بچاتا ہے. بس
ہر قسم کی تکلیف سے بچنے کے لیے ہمیں دعائیں مانگتے رہنا چاہیے. اور یہ بھی ہر ایک جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ دعاؤں کی قبولیت کے لیے عبادت کا حق ادا کرنا بھی ضروری ہے، اللہ تعالیٰ کی باتوں پر عمل کرنا بھی ضروری ہے. بس ان دنوں میں اس لحاظ سے بھی اپنی زندگیوں کو ڈھالیں، اور صرف ان دنوں میں نہیں بلکہ پھر یہ جو عادت پڑے یہ مستقل زندگیوں میں ہر ایک کی زندگی کا مستقل حصہ بن جائے. میں نے بات کی بچوں کے ساتھ آنے والوں کی. مجھے پتہ چلا ہے کہ رات کو بعض لوگ آئے اور انتظامیہ کے پاس بستروں یا میٹرسوں کی کمی ہو گئی تھی، اور بعض چھوٹے بچوں والوں کو تکلیف بھی ہوئی اس وجہ سے. بچوں کو تو بعضوں نے اپنے ساتھ لائے ہوئے کملوں میں لپیٹ کر سلا دیا. لوگ جوش اور جذبے کے ساتھ اپنے چھوٹے بچوں کو بھی لے آتے ہیں. 9-10 ماہ کے بچے یا 1-2 سال کے بچے ہیں، وہ بھی ساتھ آئے ہوئے ہیں، اور یہیں رہائش رکھی ہے انہوں نے ٹینٹوں میں یا مارکی میں. اور اگر انہیں کہا جائے کہ یہاں صحیح انتظام نہیں ہے، ٹھنڈ بہت زیادہ ہے، اور کہیں اور چلے جائیں، تو یہی کہتے ہیں کہ نہیں ہم برداشت کر لیں گے اور ہمارے بچے بھی برداشت کر لیں گے، ہم نے یہیں راتیں گزارنی ہیں تاکہ جلسے کے ماحول سے پورا فائدہ اٹھایا جائے. تو اگر ایسے لوگ ہیں جو آرام اور سہولت کے لیے کہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے احمدیوں کی اکثریت ایسی بھی ہے جو کہتی ہے کہ ہم جلسہ سننے آئے ہیں، کوئی بات نہیں، اگر تھوڑی بہت تکلیف بھی برداشت کرنی پڑی تو کر لیں گے. بڑے سخت جان ہیں اور بچوں کو بھی سخت جان بنانا چاہتے ہیں. بہرحال ایسے مہمان ہیں جو رحمتیں لے کر آنے والے ہیں، اور ایسے مہمانوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ میزبانوں کے کام بھی آسان کر دیتا ہے. جیسا کہ میں نے کہا کہ بعضوں کو رات کو تکلیف ہوئی، مجھے امید ہے کیونکہ گزشتہ رات جو تکلیف ہوئی اور میٹرسوں یا بستروں کی کمی ہوئی یا مہمانوں کو کسی بھی قسم کی تکلیف پہنچی، آج رات انتظامیہ اس کو دور کر لے گی، اور مہمانوں کی جو کل تکلیف پہنچی تھی امید ہے انشاءاللہ آج نہیں ہوگی. جلسے میں شامل ہونے والے اس بات کا بھی خیال رکھیں کہ نمازوں کے اوقات میں وقت پر آ کر بیٹھ جایا کریں تاکہ بعد میں آنے کی وجہ سے شور نہ ہو. اگر کھانے کی وجہ سے دیر ہو رہی ہے تو کھانا کھلانے کی انتظامیہ، جلسہ گاہ کی انتظامیہ یا جس کے سپرد نماز کے اوقات کا انتظام ہے انہیں اطلاع کر دیں کہ ابھی مہمان کھانا کھا رہے ہیں، نماز میں 10-15 منٹ انتظار کر لیا جائے، اور وہ مجھے اطلاع کر دیں تو اس کا انتظار کر لیا جائے گا. مجھے بھی باوجود کوشش کے مصروفیت کی وجہ سے چند منٹ دیر ہو جاتی ہے، اور بعض زیادہ دیر بھی ہو جاتی ہے، خاص طور پر جب باہر کے مہمان، غیر جماعت مہمان آئے ہوں، ان کی ملاقاتیں ہو رہی ہوں تو دیر ہو جاتی ہے. لیکن اس کے باوجود میں نے دیکھا ہے کہ میرے آنے کے بعد بھی اور نماز شروع ہونے کے بعد کافی تعداد میں لوگ اندر آتے ہیں، اور اس طرح مہمانوں اس لیے اس طرف مہمانوں کو بھی اور تربیت کے شعبے کو بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے، کیونکہ ان کے بعد میں آنے کی وجہ سے لکڑی کے فرشوں کی وجہ سے شور ہوتا ہے چلنے سے. باوجود اس کے جس حد تک اس شور کو دور کرنے کی کوشش کی جا سکتی ہے کی جا رہی ہے، لیکن پھر بھی آوازیں آتی ہیں. اگر پہلے بھی آ گئے ہیں تو دعائیں اور ذکر الہی کرتے رہیں، اس کا بھی ثواب ہے. اللہ تعالیٰ تو ہر چھوٹی سے چھوٹی چیز کا ثواب دیتا ہے. مسجد میں انتظار میں بیٹھ رہنے کا بھی ایک ثواب ہے، بس اس ثواب کو بھی ضائع نہیں کرنا چاہیے. اور یہی ان 3 دنوں کا صحیح استعمال بھی ہے، بجائے اس کے کہ باہر کھڑے ادھر ادھر کی باتوں میں مصروف ہوں، اور جب میں آ جاؤں تو پھر اور نماز شروع ہو جائے تو پھر اس کے بعد اندر آنا شروع ہوں. تو جیسا کہ میں نے کہا اس وقت پھر
لکڑی کے فرش کی وجہ سے جو نمازی نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں ان کی نماز ڈسٹرب ہوتی ہے۔ اسی طرح نمازوں کے اوقات میں اور جلسہ کے اوقات میں اپنے فون بند کر لیا کریں، یا کم از کم گھنٹی کی آواز بند کر لیا کریں۔ اگر کسی کو یہ خیال ہے کہ میرے ہنگامی فون ہیں یا ہنگامی فون آ سکتے ہیں تو گھنٹی کی آواز تو کم از کم بند کر لیں۔ اس سال کیونکہ انتظامیہ نے یہاں موبائل فون کے نظام کو بہتر کیا ہے اور اس شعبے کا دعویٰ ہے کہ یہاں بھی اس طرح فون کے سگنل آئیں گے جس طرح شہر میں آتے ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ ان کی یہ بات سن کر بہت سے لوگوں نے ان کے سم ڈلوائے ہوں۔ اس لیے یہ نہ ہو کہ جو سہولت یہاں خاص موقع کے لیے مہیا کی گئی ہے وہ ہر فون کی گھنٹی بجنے کی وجہ سے جلسے کے دوران بھی اور نمازوں کے دوران بھی لوگوں کو ڈسٹرب کر رہی ہو، ایک اور مسئلہ کھڑا ہو جائے۔ اسی طرح شامل ہونے والوں کو جو اپنی کاروں پر آ رہے ہیں اس بات کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ ٹرانسپورٹ کے شعبے سے مکمل تعاون کریں تاکہ انتظامیہ کو کسی قسم کی دقت نہ ہو۔ اس دفعہ انتظامیہ نے کوشش کی ہے کہ پارکنگ کے لیے جو انتظام ہے اس کو بہتر سے بہتر کیا جائے، لیکن انتظام اسی وقت بہتر ہو سکتا ہے اور ہوتا ہے جب لوگوں کا تعاون ہو۔ بس کسی بھی انتظام کی بہتری کے لیے جلسہ پر آنے والوں کا تعاون ضروری ہے۔ اسکیننگ کے شعبہ میں مکمل تعاون کریں۔ یہ تمام انتظامات شامل ہونے والوں کی سہولت اور حفاظت کے لیے بھی کیے جاتے ہیں۔ جماعت احمدیہ کی خوبصورتی یہی ہے کہ ہر احمدی انتظام کا حصہ ہے، چاہے وہ کارکن ہے یا غیر کارکن جو جلسہ میں شامل ہونے کے لیے آتا ہے۔ بس خاص طور پر پارکنگ، اسکیننگ، کھانے کی جگہیں اور جلسہ گاہ، ان میں ہر وقت ہر ایک کو ہوشیار اور چوکس رہنے کی ضرورت ہے، ماحول پر نظر رکھنے کی ضرورت ہے۔ جہاں بھی کوئی غیر معمولی چیز دیکھیں یا کسی کی غیر معمولی حرکت دیکھیں فوری طور پر انتظامیہ کو بھی ہوشیار کریں اور خود بھی ہوشیار ہو جائیں، لیکن ہر حالت میں پینک بالکل نہیں ہونا چاہیے۔ جو لوگ اپنے پرائیویٹ خیموں میں ہیں یا اجتماعی رہائش کی مارکی میں ہیں وہ بھی اس بات کا خیال رکھیں کہ اپنی رقم اور قیمتی چیزیں اپنے ساتھ رکھیں، خاص طور پر عورتیں یاد رکھیں، یا اگر ان کے پاس کوئی زیور وغیرہ ہے تو اسے پہن کر رکھیں۔ اول تو جلسے پہ زیور وغیرہ قسم کی چیزیں لانی ہی نہیں چاہیے۔ دینی ماحول میں دن گزارنے کے لیے آتی ہیں، کوئی دنیاوی فنکشن کے لیے تو نہیں آتی۔ اس لیے ایک تو آنے والے تو جو آ گئیں وہ لے کے آ گئیں، ان کو احتیاط کرنی چاہیے، لیکن جو روزانہ آنے والی ہیں وہ بھی اس بات کا خیال رکھیں کہ اپنے زیور اور کپڑوں کی طرف توجہ دینے کے بجائے جلسے کے ان دنوں میں اپنی روحانی ترقی کا خیال رکھیں۔ جلسے کے دنوں میں بعض شعبوں نے اپنی نمائشیں بھی لگائی ہوئی ہیں جس میں شعبہ تاریخ اور آرکائیو نے بھی نمائش کا انتظام کیا ہوا ہے۔ اس طرح ریویو آف ریلیجن نے بھی قرآن کریم کے نسخوں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کفن کے حوالے سے نمائش کا اہتمام کیا ہے، جس طرح گزشتہ سال کیا تھا۔ اس سال شاید اس سے بہتر ہو۔ یہ دونوں اپنے دائرے میں بڑی معلوماتی نمائشیں ہیں، مردوں اور عورتوں دونوں کے لیے وقت مقرر ہے، اس سے بھی استفادہ کرنے کی کوشش کریں۔ اور پھر دوبارہ میں کہوں گا کہ خاص طور پر دعاؤں کی طرف توجہ رکھیں ان دنوں میں، اور نمازوں اور نوافل کے علاوہ ذکر الہی اور درود شریف پڑھنے اور دوسری دعائیں کرنے میں وقت گزاریں۔ اللہ تعالیٰ اس جلسے کو ہر لحاظ سے بابرکت فرمائے اور ہم سب کی دعائیں قبول فرمائے اور ہر شر سے ہمیں محفوظ رکھے۔
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر